میں 2 دن سے ایک بڑی بہت ہی زیادہ تکلیف والی کیفیت سے گزر رہا ہوں. پہلے اپنی تکلیف کو پیش کر لیتا ہوں, اس کے بعد انشاءاللہ بیان کرتا ہوں. کل ظہر کی نماز سے پہلے ایک نوجوان ہماری اس مسجد میں آیا اور ہم اعتکاف میں سماعت قرآن کی محفل چل رہی تھی. وہ نوجوان بیٹھا رہا. جیسے ہی سماعت قرآن ختم ہوا وہ نوجوان آیا اور مجھ سے ملنے لگا, اور ہماری یوسف گڑے کا نوجوان ہے. میں اس کو پہچانتا ہوں بہت اچھی طرح, اس کا نام بھی مجھے معلوم ہے, لیکن کیونکہ بات کچھ ایسی ہے اس کا نام میں آپ کو ظاہر نہیں کروں گا, لیکن دعا ضرور کروں گا. پیارے بزرگوں اور دوستوں, وہ نوجوان مجھ سے ملا اور مل کے کہا, مولانا آپ میرے لیے دعا کریے, آپ میرے لیے دعا کریے. اس کی آنکھیں پانی سے بھر آئی. میں بڑا پریشان ہوگا, میاں تیرے کو دعا کی کیا ضرورت پڑ گئی, ابھی تو تیرے کھیلنے کودنے کے دن آئے, کیا دعا کی ضرورت پڑ گئی؟ بولے مولانا ایسا ہونٹ کر کے بتایا, ایسے ہونٹ کھول کے بتایا تو اس کے ہونٹ میں اتنا بڑا یہاں پر ایک پھوڑا ہو گیا, اتنا بڑا ایک پھوڑا بن گیا. میں جیسے ہی دیکھا, آپ یقین مانی میرے پیر کے نیچے سے زمین نکل گئی. اتنے دردناک بیماری میں وہ بچہ مبتلا ہو گیا. میں بے ساختہ ہو گیا. اس کو ایک جملہ بولا, بدبخت ہے تو کیوں کھاتا تھا گٹ کے. میں نہیں پوچھا کیسا ہوا پھوڑا, کیونکہ میرے کو معلوم ہے یہ منہ کے پھوڑے جو ہوتے ہیں یہ صرف گندے گندے گٹکے کھانے کی وجہ سے ہوتے ہیں. میں پوچھا کیوں کھایا تو یہ گٹکا, کیوں گندا چیزیں استعمال کرا, گندی چیزیں استعمال کرا؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا, نہیں مولانا آپ چھوڑ دیا. میں بولا آپ چھوڑ کے کیا کرتا بدبخت, اپنی زندگی کو موت کے گھاٹ اتار دیا. ایک منحوس بیماری میں مبتلا ہو گیا. ایک ایسا نوجوان نہیں ہے دوستو, ایسے سینکڑوں نوجوانوں میں دیکھا ہوں. خود ہمارے بورا بنڈے میں, ہمارے یوسف گڑے میں, ہمارے اطراف و اکناف کے علاقوں میں ایسے سینکڑوں نوجوان آج پھر رہے ہیں جن کے منہ کینسر کے مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں. سینکڑوں نوجوان ہیں. پھر میں اس سے بڑا, آپ یقین مانیے میری زمین نکل گئی. یہ متکفین میرے ساتھ تھے. جب میں اس کو دیکھا تو کتنی کی دیر تک میں اس سے بات نہیں کر سکا, کیونکہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ چھوٹی عمر کا ہے. پھر میں اس کے بعد پوچھا شادی ہوئی؟ بولے نہیں بھی صاحب. کیا عمر ہے تمہاری؟ بولے 24 سال کا ہے. آپ بتائیں پیارے بزرگوں اور دوستوں, ہماری گندی عادات, ہمارے گندے طریقے, ہمارے گندے شوق, ہماری گندی مزاج, ہماری نفسانی خواہشات آج ہم کو برباد کر رہی ہے. ہم تباہ ہو رہے ہیں. ارے وقت سے پہلے ابھی شادیاں نہیں ہوئے مگر موت دروازے پر کھڑی ہوئی نظر آ رہی ہے. کئی ایسے لوگ مر چکے ہیں. میں آپ کو ایک ریئل واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں کہ پیارے دوستو, آج سے چند سال پہلے, چند مہینے پہلے کی بات ہے, میرے ایک عزیز دوست یہی بالکل قریب کے علاقے میں رہتے ہیں, اس سے ملنے جلنے والے, تعلق رکھنے والے, محبت کرنے والے, ادب و احترام کرنے والے. میں نے عقیدت و محبت میں ان سے کال کیا کہ بھئی کئی دن ہو گئے ان سے بات نہیں ہوئی, کال کر لیتے. کال کیا, جیسے ہی کال کیا وہ بیچارے میرا کال ریسیو کیے, اور یقین مانیے آپ, میں نے ان سے سلام کر کے خیریت پوچھی. تو بولے مولانا خیریت کہاں لگا ہے, میں تو بہت پریشان ہوں. کیا ہوا؟ بولے مولانا فی الوقت میں بنگلور میں ہوں. بولا بھائی وہاں کیوں گیا؟ بولے کہ یہاں پر ایک کینسر کا ایک بہترین ہاسپٹل ہے, بہت ہی اعلیٰ اور عمدہ ہاسپٹل ہے, اس میں میں یہاں پر آیا ہوا ہوں. بولا کیا ہوا آپ کو؟ بولے مجھے کچھ نہیں ہوا. جو 2 سال پہلے میری بچی کا, 3 سال پہلے جو میری بچی کی شادی ہوئی تھی, نکاح ہوا تھا, اب اس بچی کے شوہر کو لے کر یہاں پر آیا ہوں. شوہر کو لے کر آؤں, اس کے میرے داماد کو لے کر آؤں. بولا کیا ہوا داماد صاحب؟ بولے مولانا وہ پہلے جو ہے اس کے منہ میں ایک چھوٹی سی پھنسی ہوئی, وہ پھنسی کا ہم نے علاج کرایا. وہ پھنسی اوپر سے کم ہو گئی مگر وہ زخم اندر پھلتا رہا, ایک بڑا پھوڑے کی شکل اختیار کر لیا. پھر ہم نے اس کا علاج کرایا, اوپر سے تو سو گیا مگر اندر وہ زخم پلتا رہا, پلتا رہا, پلتا رہا, یہاں تک کہ وہ سارا زخم اس کا جو ہے جسم میں سے پھیلتا ہوا ریڑھ کی ہڈی میں اتر گیا. اور پھر اس کے بعد جب اس کا ڈی این اے ٹیسٹ کروایا گیا تو پتا چلا کہ وہ کینسر ہے, اور اب اس کا کینسر کا مرض اس کی ریڑھ کی ہڈی تک پہنچ چکا ہے, اور ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ اب یہ علاج کے باہر ہو چکا ہے. یہ پورے اپنے جو اسٹیجز پار کر چکا ہے. اب بالکل اس سچویشن میں میرا داماد کہ میں ڈاکٹر سے یہ کہا کہ اگر اس کے علاج کے لیے 1 کروڑ روپیہ بھی لگتا ہے میں لگانے کو تیار ہوں, آپ اس کا علاج کریں.
لیکن ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں 1 کروڑ نے آپ 4 کروڑ بھی لگائے تو اس کا علاج نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ کینسر بالکل نازک مقامات تک پہنچ چکا ہے، وہاں علاج کرنا ناممکن ہے۔ ریڑھ کی ہڈی میں جب وہ پہنچ جاتا ہے علاج ناممکن ہے۔ میں پوچھا اتنا بھیانک حادثہ ہو گیا، اتنے حالات، اتنے بڑا انسیڈنٹ آپ کے ساتھ ہوا، اگر یہ بیماری آئی کیسا اتنے چھوٹے بچے کو، جس کی عمر بمشکل 24-25 سال ہے، 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کا باپ ہے، ایسی بیوی کا شوہر ہے جو بالکل ابھی دلہن بنی ہوئی ہے، ایسا مرض کیسے آیا؟ جواب ملا کچھ نہیں مولانا، ایک گندا شوق تھا، روزانہ گٹکے کے پوڑیاں کھاتا تھا۔ اے نوجوانوں، آج اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہو، تمہارا بھائی احمد نقشبندی تم سے گزارش کرتا ہے کہ ایسے گندے شوق مت کرو جس سے تمہاری زندگیاں موت کے گھاٹ اتر جائیں، جس سے تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو جائیں، جس سے تمہاری زندگی میں تم اللہ اور اس کے رسول کا عذاب بھی پاؤ اور بیچاری بیٹی بیویاں بیوہ ہو جائیں، اور پھر جو ہے پورا خاندان تہس نہس ہو جائے۔ تم ایک مرتے ہو، تمہاری موت نہیں ہے، یہ پورے خاندان کی موت ہوتی ہے، کیونکہ ایک جوان بیٹے کا جنازہ جب کسی باپ کے کندھے پر آتا ہے تو وہ صرف بیٹے کی موت نہیں، وہ پورے خاندان کی موت کہلاتی ہے۔ میرے نوجوان بھائیوں، کدھر جا رہے ہو؟ کیا گندے شوقوں میں پڑے ہو؟ کیا گندی خواہشات میں پڑے ہو؟ کیا چیز ہے یہ گٹکا جس کو کھا کے آج نوجوان اپنی زندگیاں تہس نہس برباد کر رہا ہے؟ میں آج اتنی بڑی مجلس میں جس میں کم و بیش 2000 مسلمان میری آنکھوں کے سامنے بیٹھے ہوئے، باہر کتنے بیٹھے، اوپر کتنے بیٹھے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے، اتنی بڑی مجلس سے، شب قدر جیسی مقدس رات سے، اللہ رب العزت کے گھر میں بیٹھ کر میں حکومت وقت محترم KCR صاحب سے یہ درخواست کروں گا کہ اگر آپ واقعی مائنارٹیز کا اگر آپ بھلا چاہتے ہیں، واقعی اگر آپ مائنارٹیز کو خوش کرنا چاہتے ہیں، واقعی اگر آپ نے جو 50,000 روپیہ بچیوں کی شادی کے لیے اعلان کیا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ وہ بچی زیادہ دن تک سہاگن بنی رہے، آپ نے جن بچوں کے لیے اسکولز قائم کیے مائنارٹی کے، آپ چاہتے ہیں کہ ان بچوں کا باپ زندہ رہے، تو اللہ کے واسطے آپ ایک کام کریے کہ یہ جتنے بدبخت لوگ گٹکے کی کمپنیاں کھول کر گٹکے بیچتے ہیں، اللہ کے واسطے یہ گٹکوں کی کمپنیوں کو بند کروا دیجئے، یہ گٹکوں کی کمپنی کو بند کروائیے۔ میں نے معلوم کیا ہے کتنی کمپنیاں ہیں، پتا چلا حیدرآباد کی جو سب سے بڑی کمپنی ہے، افسوس اس بات کا ہے، وہ ہمارے مسلمان بھائی کی کمپنی ہے، وہ فیکٹری ہمارے مسلمان بھائی کی ہے۔ ارے ایک آدمی ایک فیکٹری کھولا تو ہو سکتا اس کی کمائی سے 200 لوگ کھاتے پیتے ہوں گے، خاندان کے 200 لوگ پلتے ہوں گے، مگر 200 لوگوں کی خوشی کے خاطر 2 کروڑ مسلمانوں کو موت کی گھاٹ اتار دینا، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ یہ کون سی عقل مندی ہے؟ میں حکومت وقت سے درخواست کرتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ، اگر آپ قوم کا بھلا چاہتے ہیں تو یہ گٹکوں کی کمپنیوں کو بند کروا دیجئے، بند کروا دیجئے۔ اور یہاں جتنے بیٹھے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں مسلمان بیٹھے ہیں، تمہارا بھائی احمد نقشبندی تم سے گزارش کرتا ہے، تم کو اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ، اگر تمہاری پان کی دکان ہے تم پان بیچو، مگر گٹکا مت بیچو میرے بھائی، گٹکا مت بیچو۔ تم کہہ رہے ہوں گے کہ مولانا اگر میں نہیں بیچوں گا تو پھر میرا گھر کیسا چلے گا، میرے بیوی بچوں کا گزارا کیسے ہوگا؟ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ اگر ایسا زہر بیچ کر اپنے بیوی اور بچوں کو کھلانا چاہتے ہیں تو میرے دوستوں ذرا غور کرو، تمہاری دکان سے گٹکا خرید کے کھانے والا مسلمان کھا تو رہا ہے، مگر کھانے والے کا بچہ یتیم ہو رہا ہے، کھانے والے کی بیوی بیوہ ہو رہی ہے، کھانے والے کے ماں باپ مر رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں، پورا معاشرہ تباہ ہو رہا ہے۔ میں تمام مسلمان بھائیوں سے اور تمام پان کا کاروبار کرنے والوں سے ہاتھ جوڑ کر درخواست کرتا ہوں، یہ گٹکے بیچنا بند کر دو۔ میرے جو مسلمان بھائی یہ کاروبار کر رہے ہیں، میں تم سے بھی گزارش کرتا ہوں، ادباً التماس کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں، اپنے بچوں کو کاروبار دینا ہے، اس کا فائدہ دینا ہے، اس کا پیسہ دینا ہے، کاروبار سے آنے والی خوشیاں دینی ہے، تو اللہ نے تمہیں دولت والا بنایا، کروڑوں کاروبار ہے ہندوستان میں، جو کرنا ہے کرو، مگر
मगर ये गुटके का कारोबार करके उम्मत को बर्बाद मत करो। अगर उसके बाद फिर भी कोई मेरी गुजारिश कबूल नहीं करता है तो सुन ले, बरोज़े महशर आमिना का लाल पकड़ेगा। रसूल अल्लाह पूछेंगे, मेरे उम्मत को तू बर्बाद करने वाला सामान क्यों बेचता था, क्यों बनाता था? सोचो मेरे भाई, हमारे पास क्या सवाल होगा, क्या जवाब होगा, क्या सूरत होगी, क्या सूरत लेकर रसूल अल्लाह को मुंह दिखाएंगे। और ऐ नौजवानों, जब रब हमसे सवाल करे कि बेचने वाला बदबख्त तो बेचता था मगर जालिम तू क्यों खाता था, ऐ नौजवानों बताओ तुम क्या जवाब दो।